صلوات ارشاد فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العدون ولا یودی حقہ المجتہدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه، جلت عظمته والصلاة والسلام وتحيته والإكرام على النبي النبي المدني القرشي الابتهي التهامي الهاشمي مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المظلومين، واللعنة الدائمة الباقية الجارية السارية على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وسخاوتهم وجلالتهم وعظمتهم وكرامتهم وشرافتهم ونجابتهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحق سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. صلوات پڑھ لیں۔ عظمت اہل بیت کے لیے ایک بار اور بآواز سے بلا عزاداران امام حسین علیہ السلام اور ماتمداران سید الشہداء، مسلسل کئی روز سے آپ حضرات فرش حسین پر بیٹھ کر اس ذکر کربلا کہ جس کا ذکر آدم سے لے کر خاتم تک ہر نبی نے کیا، تمام انبیاء کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے آپ نے بھی فرش حسین پر بیٹھ کر اس بات کا اعلان کیا کہ ہمارے اندر سنت آدمیت بھی ہے اور سنت ابراہیمیت بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم ہر نبی کو مانتے ہیں اور ہر نبی کو چاہتے ہیں، گویا ہم نے فرش حسین پر بیٹھ کر ہر نبی کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اس بات کا اعلان کیا کہ 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی ہم امام حسین کی عظیم قربانی کو فراموش نہیں کر سکتے۔ عزیزان گرامی، یہ ایک ایسی عظیم قربانی ہے کہ اس قربانی کا تعلق حضرت آدم سے بھی ہے اور اس قربانی کا تعلق حضرت ابراہیم سے بھی ہے۔ یہ قربانی صرف اور صرف امام حسین تک محدود نہیں ہے، یہ قربانی صرف اور صرف کربلا تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کا تسلسل آدم سے لے کر خاتم تک ہے۔ اس قربانی کا تسلسل آدم سے لے کر خاتم تک ہے، اور ہر نبی کی زندگی کا زبدہ یہ ہے، ہر نبی کی زندگی کا خلاصہ یہ ہے، ہر نبی کی زندگی کا ایبریویشن یہ ہے، ہر نبی کی زندگی کا نچوڑ یہ ہے، ہر نبی کی زندگی کا نبضہ یہ ہے کہ ہر نبی یہ چاہتا تھا کہ توحید کا پرچم بلند ہو، اور ہر نبی نے اس کوشش کو اپنے حساب سے، اپنے اعتبار سے، اپنی زحمتوں کے حساب سے پروردگار کے پرچم توحید کو بلند کیا، اور بلند کرنے کے بعد ہر نبی انتظار کرتا رہا کہ وہ دور کب آئے گا کہ ایک بچانے والا آ کر کربلا میں ہماری قربانی کو بچائے گا۔ تو گویا ذکر حسین، مقصد حسین، فکر حسین، اذکار حسین، قربانی حسین صرف حسین تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کا سلسلہ آدم سے ہے۔
گویا جو شخص بھی لفظ بشریت سے آگاہ ہے اور آدمیت کا لبادہ اڑے ہوئے ہے وہ آدم کی اس قربانی میں شریک ہوگا. یہ قربانی حسین کی ہے لیکن اس کا تعلق آدم سے ہے. آدم سے لے کر خاتم تک ہر نبی کا خلاصہ یہ رہا کہ پرچم توحید کو بلند کیا جائے, پرچم توحید کو بلندی عطا کی جائے, پرچم توحید کو اس مقام مؤقر تک پہنچایا جائے جہاں پر پرچم توحید کو کوئی بھی کسی دور کا طاغی اور ظالم سرنگو نہ کر سکے. یہی مقصد تھا. اگر آدم سے لے کر خاتم تک ہر نبی کی زندگی کا اسٹڈی کریں, مطالعہ کریں تو ہر نبی کی زندگی کا خلاصہ, ایبریویشن, نبذہ یہی ملے گا کہ ہر نبی کی خواہش یہ تھی کہ پرچم توحید کو کسی زمانے کا, کسی دور کا, کسی پیریڈ کا طاغی, ظالم, بربریت کے تخت پر بیٹھا ہوا وقت کا, چاہے نمرود ہو, شداد ہو, یزید ہو, کوئی بھی ہو, پرچم توحید کو سرنگو نہ کر سکے. گویا آدم سے لے کر عیسیٰ تک اور عیسیٰ سے لے کر محمد مصطفیٰ تک ہر نبی کا اعلان یہ تھا کہ پرچم توحید بچ جائے, پرچم توحید بچ جائے, پرچم توحید بلند رہے, پرچم توحید سرنگو نہ ہو. عزیزان گرامی, تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک, عیسیٰ سے لے کر محمد مصطفیٰ تک ہر نبی کی خواہش یہ تھی کہ اس کی ربوبیت بچ جائے, اس کے رزاقیت کا اعلان ہوتا رہے, توجہ چاہوں گا, اس کی خلاقیت کا اعلان ہوتا رہے اور اس کی رزاقیت اور اس کی مسجودیت کا اعلان ہوتا رہے. تو ہر نبی نے کوشش یہ کی کہ اس کا پرچم بلند ہو, لیکن کوئی نبی, توجہ چاہوں گا, پرچم توحید کو بچا نہ سکا. توجہ چاہوں گا جانے گرامی, 1,24,000 نبی اس کائنات میں آ گئے, 1,24,000 نبی اس دنیا میں آ گئے, 1,24,000 نبیوں نے اپنے زندگی کے محور کو, زبدے کو, خلاصے کو, نبضے کو, ایبریویشن کو, زحمتوں کو بشریت کے سامنے رکھا اور رکھ کر ہر نبی کوشش یہ کرتا رہا, چاہے وہ آدم کی تاریخ ہو یا عیسیٰ کی تاریخ ہو, چاہے وہ موسیٰ کی تاریخ ہو, توجہ چاہوں گا, یا ابراہیم کی تاریخ ہو, چاہے وہ ابراہیم کنارے نمرود میں جانا ہو, توجہ چاہوں گا, چاہے وہ ابراہیم کنارے نمرود میں جانا ہو یا موسیٰ کا, توجہ چاہوں گا, فرعون کے سامنے, طاغی کے سامنے موجود ہونا ہو. ہر نبی کی خواہش یہ تھی کہ پرچم توحید بچ جائیں, پرچم توحید بچ جائیں. لیکن جہاں پر 1,23,999 نبی, یا یہ کہہ لیجئے کہ 1,24,000 نبیوں کا خلاصہ, 1,24,000 نبیوں کا محنت اور مارشل یہ رہا کہ پرچم توحید بچ جائے, بچ جائے, بچ جائے, لیکن کوئی نبی نہیں بچا سکا. ایک نے بچایا جس کے رگوں میں ابو طالب کا لہو تھا, اس نے بچایا جو فاطمہ زہرا کا راز دلارا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حسین کا ذکر ہو رہا ہے تو آدم کا ذکر ہے, حسین کا ذکر ہے تو مقصد عیسیٰ کا ذکر ہے, حسین کا ذکر ہے تو مقصد موسیٰ کا ذکر ہے. گویا اگر آپ نے حسین کا ذکر کیا تو ابراہیم کا ذکر کر لیا. صلوات پڑھ لیں محمد مجلس حسین جو آج ہم کرتے ہیں پوری کائنات میں, پوری خطے پہ, کائنات کے ہر وجود پر, ہر شہود پر, ہر منطقے میں, ہر علاقے میں, ہر گوشے میں, ہر شعبے میں ذکر حسین ہے. وجہ کیا ہے عزیزان گرامی؟ تو اگر آپ ابھی یہ ہندی میں عرض کر رہے تھے, ہندوستان کی سرزمین بہت وسیع ہے, وہاں پر مختلف مذاہب اور ادیان اور ریلیجن کے لوگ رہتے ہیں. اگر آپ کسی ہندو سے جا کر پوچھیں, میں نے پنڈت سے مثلا سوال کیا کہ ہم مجلس کرتے ہیں, اس نے کہا مجلس کیا چیز ہے؟ میں نے کہا مجلس یہ کہتے ہیں عربی میں مجلس اور مجلس, لٹریچر میں آپ مجلس بھی استعمال کر سکتے ہیں, مجلس بھی استعمال کرتے ہیں, لیکن کثرت استعمال سے مجلس ہے اس لیے مجلس کہتے ہیں. What does it mean؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے کہا مجلس کا مطلب یہ ہے جہاں پر کچھ افراد جمع ہو کر کسی ہستی کا, کسی شخصیت کا ذکر کریں, اس کو کہتے ہیں مجلس. آپ کے یہاں کیا ہوتا ہے؟ کہا ہمارے یہاں کتھا ہوتا ہے. کتھا کیا چیز ہے؟ کتھا یہ ہے کہ ہم بیٹھ کر اپنے پوروجوں کا ذکر کرتے ہیں. کتھا یہ ہے ہم بیٹھ کر اپنے پوروجوں کا ذکر کرتے ہیں. آپ مجلس کرتے ہیں, ہم کتھا کرتے ہیں. آپ مجلس میں اپنے بزرگوں کا, اپنی شخصیتوں کا ذکر کرتے ہیں اور ہم کتھا میں بیٹھ کر اپنے پوروجوں کا, اپنے بزرگوں کا ذکر کرتے ہیں. تو میں نے کہا پنڈت جی یہ بتائیے کہ اگر آپ کے گھر میں کتھا ہوتی ہے لیکن کچھ ایسے افراد ہیں جو اپنے گھر میں کتھا نہ کریں, توجہ چاہوں گا, کچھ ایسے بھی افراد ہیں جو اپنے گھر پر کتھا نہ کریں, ہم مجلس کرتے ہیں, کچھ آپ کے گھر پر کتھا کرتے ہیں, کچھ نہیں کرتے, کچھ جمع ہوتے ہیں, کچھ اکٹھا ہوتے ہیں, کچھ کرتے ہیں, کچھ نہیں کرتے, کچھ مخالفت کرتے ہیں. تو فوراً انہوں نے جواب دیا کہ یاد رکھیے دو ہی آپشن ہے, دو ہی وجہ ہو سکتی. پہلی وجہ یہ ہے یا تو ان کی بزرگوں کی تاریخ نہیں ہے, توجہ چاہوں گا, یا تو ان کے بزرگوں کی تاریخ نہیں ہے. اگر تاریخ ہے بھی ان کی بزرگوں کی تو اتنی گندی ہے کہ بچوں کو بتا نہیں سکتے. اللہ بچوں کو بتا نہیں سکتے, بچوں سے ذکر نہیں کرتے. عزیزان گرامی, تو اگر اب کائنات
مجلس حسین کر رہا ہے تو اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ ہم باسل کا ذکر کرتے ہیں، ہم بہادر کا ذکر کرتے ہیں، توجہ چاہوں گا، ہم جود و سخا کے مرکز کا ذکر کرتے ہیں، ہم منبع علم و ادب کا ذکر کرتے ہیں، ہم اس شخص کا ذکر کرتے ہیں جو ایک وقت میں عالم بھی ہے، ایک وقت میں زاہد بھی ہے، ایک وقت میں بہادر بھی ہے۔ گویا اگر ہم نے بزرگوں کی تاریخ کا اعلان کیا، ہم نے بزرگوں کی تاریخ کا ذکر کیا، تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اس لائق ہیں کہ ہم ان کا ذکر کریں۔ اب عزیزان گرامی، مد مقابل نے کہا ہم ذکر نہیں کرتے، آپ مجلس کرتے ہیں، ہم مجلس حسین نہیں کرتے، ہم مخالفت کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، تو پتہ یہ چلا کہ جو کتھا نہ کرے ان کے بزرگوں کی کوئی تاریخ نہیں ہے۔ اب مجلس حسین کو اسی چیز پر تطبیق کرو۔ کائنات میں جتنے افراد مجلس حسین کرتے ہیں، گویا ان کے بزرگوں کی تاریخ ان کی نگاہوں کے سامنے ہے، چاہے وہ بصالت کا ذکر کر لیں، چاہے وہ شرافت کا ان کا ذکر کر لیں، چاہے وہ سخاوت کا ان کا ذکر کر لیں، چاہے وہ ان کی بہادری کا ذکر کر لیں، چاہے وہ توجہ چاہوں گا میدان میں کرار بن کر لڑنے کا ذکر کر لیں، چاہے انگلیوں سے در خیبر اکھاڑنے کا ذکر کر لیں، چاہے کعبے میں پیدا ہونے کا ذکر کر لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی بزرگوں کی تاریخ اتنی موقر ہے، اتنی موجل ہے کہ جب بھی جس وقت ذکر کریں گے ان تاریخوں سے ان کے بچے خوش ہوں گے اور خوش ہو کر یہ بتائیں گے کہ ہمارے ماضی میں جو ہمارے بزرگ گزرے ہیں، عزیزان گرامی، وہ علم کے مرکز تھے، وہ سخاوت کے منبع تھے، وہ بہادری کے مراکز تھے، وہ علم و خیرات کے مرکز تھے۔ ہمیں ذکر کرنے میں اپنے بزرگوں کا جب بھی ہم ذکر کریں گے ہمیں شرم نہیں آتی۔ اب ایک مد مقابل وہ تھا جو اپنے بزرگوں کی تاریخ پڑھ نہیں سکتا، اپنے بزرگوں کی تاریخ کا ذکر کر نہیں سکتا۔ کیوں؟ کہا کیسے ذکر کریں؟ کیا یہ ذکر کریں کہ وہ درباروں میں شراب نوشی کیا کرتے تھے؟ یہ ذکر کریں کہ بازاروں میں توجہ چاہوں گا لو لام میں مبتلا تھے؟ یہ ذکر کریں سقیفہ میں بیٹھ کر لٹے ہوئے مال و اسباب کو لوٹتے تھے؟ یہ ذکر کریں منبر رسول پر جا کر یہ کہتے تھے جب تک میں صحیح چلوں چلنے دینا، بھول جاؤں مجھے سیدھے راستے پر بتا دینا؟ کیا ذکر کریں؟ میدان سے فرار ہونے کا ذکر کریں، توجہ چاہوں گا علم و خیرات کے میدان سے بھاگنے کا ذکر کریں، توجہ چاہوں گا مال غنیمت کو لوٹنے کا ذکر کریں، توجہ چاہوں گا بیت المال کو غصب کرنے کا ذکر کریں۔ نہ علم ہے، نہ خیرات ہے، نہ تقویٰ ہے، نہ زہد ہے، کچھ نہیں ہے ان کے پاس۔ تو جب ان کے بزرگوں کے پاس نہ بصالت ہے، نہ قوت ہے، نہ شہامت ہے، نہ خیرات ہے، نہ بہادری ہے، نہ ایمان ہے، نہ شجاعت ہے، نہ کرار مزاج ہے، نہ علم کا سمندر ہے، تو ذکر کیا کریں شراب نویشوں کا؟ صلوات پڑھنے محمد کیوں کرتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ علت کیا ہے؟ علل کیا ہے؟ کیا اسباب ہیں؟ ہم کیوں ذکر کرتے ہیں؟ اس لیے ذکر کرتے ہیں کہ مردہ ضمیر افراد ان کے اندر بصالت آ جائے، ان کے اندر شہامت آ جائے، ان کے اندر قوت آ جائے، ان کے اندر جود و سخا پھر سے لبریز ہونے لگے۔ ضمیر بشر مردہ ہو جاتا ہے، انسان سخاوت کو بھول جاتا ہے، بہادری کو بھول جاتا ہے، شجاعت کو بھول جاتا ہے، تو چاہوں گا جود و سخا کو بھول جاتا ہے، محبتوں کو ترک کر دیتا ہے۔ اس لیے ہم ذکر کرتے ہیں کربلا کو، اس لیے دہراتے ہیں کہ کربلا مرکز ہے، کربلا سینٹر ہے، کربلا مرکز ہدایت ہے۔ جانے گرامی، اب معصوم سے ایک شخص نے پوچھا، امام علی مسجد کوفہ میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابی مولا سے پوچھنے لگا، کہنے لگا مولا یہ بتائیے آپ کے چاہنے والے کی علامت کیا؟ جانے گرامی، آپ کے چاہنے والے کی علامت کیا ہے؟ مولا نے بہت ساری علامتیں بتائیں، لیکن تین اہم علامتیں ہیں۔ مولا نے کہا اگر تین علامت اس کے اندر پائی جائے تو میرا چاہنے والا ہے۔ جانے گرامی، اور جس نے خطبۃ المتقین نہج بلاغہ میں نہیں پڑھا اسے پڑھ لینا چاہیے، اس لیے خطبۃ المتقین وہ تمام صفتیں جو ایک متقی کے اندر ہونی چاہیے مولا نے نہج بلاغہ میں بیان کیا۔ خیر، تو مولا اپنے صحابی کے ساتھ بیٹھے ہوئے مسجد کوفہ میں گفتگو کر رہے ہیں، ہم کلام تھے، اس شخص نے کہا مولا صفتیں بتائیے، ایڈجیکٹیوز بتائیے، وہ کون سی علامتیں ہیں، وہ کون سی صفتیں ہیں جو ایک چاہنے والے کے اندر ہو جائے تو وہ آپ کا مومن ہے، وہ آپ کا چاہنے والا ہے۔ تو مولا نے تین صفتیں بیان کی، کہا پہلی صفت یہ ہے کہ ان یتمنى الموت، وہ شخص وہ ہے جو موت کی تمنا کرتا ہو۔ اللہ اکبر، موت کی تمنا کرتا ہوں۔ مولا دوسری صفت کیا ہے؟ علامت الثانی کیا ہے؟ مولا نے کہا السخا، دوسری علامت یہ ہے کہ وہ سخی ہوگا، بخیل نہیں ہوگا۔ ہمارا چاہنے والا کنجوس نہیں ہوتا، ہمارا چاہنے والا بخیل نہیں ہوتا۔ ہمارے چاہنے والے کی صفت یہ ہے، توجہ چاہوں گا، ہمارے چاہنے والے کی صفت یہ ہے کہ وہ ہر دور میں بخیل نہیں ہوتا بلکہ سخاوت اس کے قدموں کو چومتی ہے۔ تیسری صفت کیا ہے مولا؟ مولا نے کہا علامت الثالث، علامت الثالث یہ جانے گرامی الشجاع، میرا چاہنے والا، توجہ چاہوں گا، میرا چاہنے والا بزدل نہیں بہادر ہوگا۔ اب میرا چاہنے والا حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، کون کس سے فرما رہے ہیں؟ اپنے سلمان سے فرماتے ہیں۔ توجہ چاہوں گا، کوفے کے مسجد میں بیٹھے ہوئے سلمان سے ہم کلام ہے، وقت کا رہبر ہے، وقت کا معصوم ہے امام، وقت کا ہادی ہے، وقت کا توجہ چاہوں گا امام ہے، معصوم ہے، رہبر ہے اور وقت کا نمائندہ
گویا مولا نے اعلان کر دیا کہ موت سے جو فرار اختیار کرے وہ مومن نہیں ہے، موت سے جو بھاگے وہ مومن نہیں ہے، موت کو جو دیکھ کر ڈر جائے وہ مومن نہیں ہے، موت کو دیکھ کر جو رو دے وہ مومن نہیں ہے۔ اللہ اکبر! وہ اور ہیں جو موت کو دیکھ کر روتے ہیں، وہ اور ہیں جو موت کی آنکھوں میں آ کے ڈال کر لڑتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کانہم بنیان مرصوص۔ اللہ اکبر! اب ایمان کی دلیل ہم سے نہ پوچھنا کہ غار میں رونے والا مومن تھا یا منافق، ہم سے نہ پوچھنا، اس لیے شیر ذوالجلال کے شیر سے پوچھو، شیر ذوالجلال سے پوچھو۔ اس نے کہا کہ جو موت سے گھبرائے نہیں، موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولے، اسے مومن کہتے ہیں۔ دوسری صفت یہ ہے، اللہ اکبر، دوسری صفت مولا نے بیان کیا، اللہ اکبر، سخی ہوگا، سخی ہوگا، سخی ہوگا۔ مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ سخی ہوگا۔ اب تیسری صفت جو میں نے بیان کیا تھا، شجاعت۔ ایک مرتبہ سلمان کھڑے ہو گئے، یعنی شجاعت کے ذرا جوہر کو بتائیے، شجاعت کہتے کسے ہیں؟ کیسے کوئی شخص شجاع ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی کچھ صفتیں بیان کر دیجئے، شجاع کی تعریف کر دیجئے۔ 3 صفتیں آپ نے بیان کر دی، لیکن یا علی شجاع کی تعریف کیجئے۔ اب تعریف کرنے والا وقت کا رہبر ہے، معصوم ہے، اللہ اکبر، علم لدنی کا مالک تعریف کرتا ہے، کہتا سلمان یاد رکھو، توجہ چاہوں گا، شجاع اسے نہیں کہتے، شجاع اسے نہیں کہتے جو دوسروں پر ظلم کرے، شجاع اسے نہیں کہتے جو دوسروں پر حملہ کرے، شجاع اسے نہیں کہتے جو وقت کا ظالم ہو، شجاع اسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس قدرت بھی ہو، طاقت بھی ہو، اختیار بھی ہو۔ توجہ چاہوں گا، قدرت و اختیار ہو۔ پھر مولا نے کہا لیکن جب اس کے جذبات کے گھوڑے بھڑکیں تو صبر کے زمام سے کنٹرول کر لے۔ سلمان شجاع اسے کہتے ہیں، شجاع اسے کہتے ہیں کہ جب اس کے جذبات کے گھوڑے بھڑکیں اور اس وقت اس کی دلیری اور اس کا توجہ چاہوں گا، اس کی شہامت، اس کی بصارت، اس کی قوت، اس کی لوریز ہو، اور اس وقت کسی پر حملہ کرنا چاہتا ہو، اس وقت کسی سے انتقام لینا چاہتا ہو۔ اب جذبات یہ کہتے ہو کہ تو انتقام لے لے، لیکن صبر کے زمام سے اسے روک لے، اسے بہادر کہتے ہیں۔ اللہ اکبر! پھر سلمان نے مسکرا کے کہا مولا دوسری صفت کیا ہے؟ تو ایک مرتبہ مولا نے ارشاد فرمایا سلمان یاد رکھو، ہمارے مومن کی دوسری صفت یہ ہے، وہ شخص بہادر ہے، توجہ چاہوں گا، جو انتقام لینے کا اختیار رکھتا ہو مگر انتقام نہ لے۔ سلمان قوت ہو اس کے پاس، طاقت ہو اس کے پاس، اختیار ہو اس کے پاس، لیکن قوت و طاقت اور اختیار کے باوجود بھی وہ انتقام نہ لے۔ ایک مرتبہ سلمان نے کہا مولا یہ تو بڑا مشکل امر ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب سلمان کو علی نے کہا سلمان گھبراؤ نہیں، گھبراؤ نہیں، ہم تمہیں بتاتے ہیں، ابھی تم کو اس کا جواب مل جائے گا۔ اب سلمان سے کہتے ہیں کہ دیکھو جو ہمارے اوپر بھروسہ کرے گا، جو ہمارے اوپر سکا کرے گا، ہماری سیرت پر عمل کر کے اللہ اکبر، وہ انتقام نہیں لے گا۔ اب سلمان سے گفتگو ہو رہی تھی اور سلمان بالکل بے قراری کے عالم میں مولا سے کہہ رہے تھے مولا لیکن کیسے ممکن ہے کہ انسان انتقام نہ لے؟ اگر کوئی اس کی مخالفت کر رہا ہو کیسے انتقام نہ لے؟ کوئی اس کے خلاف بول رہا ہو انتقام نہ لے؟ کوئی اس کے خلاف الفاظ کا استعمال کر رہا ہو مولا انتقام نہ لے؟ کیسے پوسیبل ہے ایک مومن کے لیے، ایک شخص کے لیے مولا؟ تو ایک مرتبہ مولا نے کہا پریکٹیکلی میں تمہیں دکھاتا ہوں، سلمان بیٹھو یہیں پر، ابھی تم کو تمہارا جواب مل جائے گا۔ سلمان مسجد کوفہ میں بیٹھے ہوئے، اللہ اکبر، ولی اللہ مسجد کوفہ میں تشریف فرما ہے۔ دخل شخص من الشام وسلم علی علی بن ابی طالب، ایک شخص شام سے داخل ہوا اور کہا السلام علیکم یا ابن ابی طالب، آپ پر میرا سلام ہوگا۔ وعلیکم السلام یا ایھا الشامی، امام نے جواب دیا۔ اس کے بعد دیکھ کر کہتا ہے یا ابن ابی طالب، آپ کی تو شام میں بہت زیادہ مخالفت ہو رہی ہے۔ توجہ چاہوں گا جانے گرامی، یہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت ضرورت اس بات کی کہ ہم کیسے جئیں اور کیسے مولا کی سیرت کو اپنے اندر جذب کریں اور اختیار کریں۔ اللہ اکبر! کہا مولا شام میں آپ کے خلاف معاملہ ہو رہا ہے، آپ کے خلاف سازش ہو رہی ہے، آپ کے خلاف پلاننگ ہو رہی ہے، پھر کہا آپ ایسا کیجئے کہ آپ انتقام لیجئے۔ یا علی، آپ کے خلاف بھیانک طریقے سے معاملہ اور سازش اور پلاننگ ہو رہی ہے۔ یا علی، 70,000 ممبروں سے آپ کے خلاف بولا جا رہا ہے اور آپ خاموش بیٹھے ہوئے، آپ خاموش بیٹھے ہیں، کچھ کیجئے، کچھ کیجئے۔ ٹھیک ہے آپ کے پاس عسکر لشکر فوج نہیں ہے مگر بدلہ تو لیجئے۔ اللہ اکبر! مولا خاموش تھے، پھر کہتا ہے یا علی، 70,000 افراد کو ہم نے دیکھا ہے ملک شام میں، رزیل شام نے بیٹھ کر ان کو دولت سے خرید کر آپ کے خلاف لگا رکھا ہے جو آپ کے خلاف بولتے ہیں۔ اللہ اکبر! پھر اس نے جب جملہ کہا یا علی اگر آپ نے توجہ چاہوں گا بدلہ نہ لیا، انتقام نہ لیا تو آپ کا وجود ختم ہو جائے گا۔ اب جیسے اس نے اس جملے کو استعمال کیا فوراً توجہ چاہوں گا شیر ذوالجلال نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ کہا کہ مجھے تو یہ بتا کہ وہ 70,000 ممبروں سے اور تخت و تاج رکھتے وہ افراد جو بیٹھ کر ہماری برائی کرتے ہیں، ہماری مخالفت کرتے ہیں، کیا ان کو اس بات کا یقین ہے
وجہ سے، علی کی مخالفت کی وجہ سے، علی کی برائی کی وجہ سے علی کا وجود ختم ہو جائے گا، علی کی شخصیت مٹ جائے گی، علی کا نام و نشان ختم ہو جائے گا. مجھے شامی یہ بتا کہ جو 70,000 ممبروں سے ہماری مخالفت کرتے ہیں، کیا انہیں اس بات کا یقین ہے کہ وہ زندہ اتریں گے؟ ہاتھوں کو جوڑ کر کہا یا ابن ابی طالب نہیں، ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ زندہ اتریں گے یا یہ بھی نہیں. اللہ اکبر. پھر علی نے ایک تاریخ جملہ کہا، یاد رکھ جنہیں اپنے وجود کا علم نہیں ہے وہ علی کے وجود کو کیا مٹائیں گے. انتقام لینے کے لیے اس سے کہہ رہا ہے جو نائب خلق عظیم ہو. اللہ اکبر. جو نائب خلق عظیم اس سے کہہ رہا ہے مولا انتقام لیجئے. اب مولا نے اس سے کہا دیکھ اگر میں انتقام لیتا بھی ہوں، میں شام کے اس رزیل شام سے، اس ذلیل شام سے، یا 70,000 افراد جو میری مخالفت میں کھڑے ہیں، اگر میں ان سے انتقام لیتا بھی ہوں تو ایک بندے کا انتقام بندے سے ہوگا. توجہ اور کیجئے گا، ایک بندے کا انتقام بندے سے ہوگا، اور بندے کا انتقام ظاہر محدود ہوگا. میں انتقام اگر لیتا ہوں تو بندے کا انتقام بندے سے ہوگا، وہ بھی بندہ ہے، اور میں اگر انتقام لیتا ہوں تو ایک یہ انتقام بندے کا بندے سے ہوگا. پھر کیا؟ تو مولا نے کہا میں نے اپنے انتقام کو خدا کے اوپر چھوڑ دیا. میں نے اپنے انتقام کو خدا کے اوپر چھوڑ دیا ہے. اے شامی توجہ چاہوں گا، اے شامی میں نے اپنے انتقام کو اس قادر مطلق کے اوپر چھوڑ دیا ہے، اس رب ذوالجلال کے اوپر چھوڑ دیا ہے، اس قدیر و قادر کے اوپر چھوڑ دیا ہے. وہ کائنات کا خالق بھی ہے، وہ کائنات کا رازق بھی ہے، وہ ایک وقت میں قہار بھی ہے. میں نے اس کے اوپر چھوڑ دیا. اللہ اکبر. اب توجہ چاہوں گا، دنیا والوں نے دیکھا علی نے خود انتقام نہیں لیا بلکہ اوپر چھوڑ دیا کہ میں انتقام نہیں لیتا، اللہ کے اوپر چھوڑ دیا. اب دنیا نے یہ دیکھا اللہ اکبر اللہ نے کیسے انتقام لیا. جو تخت و تاج پر بیٹھ کر، توجہ چاہوں گا، جو 70,000 ممبروں پر بیٹھ کر، جو تخت و تاج پر بیٹھ کر علی کی برائی کرتے تھے، علی کی مخالفت کرتے تھے، علی کی غیبت کرتے تھے، نہ ان کا تخت موجود ہے، نہ ان کا تاج موجود ہے، نہ ان کے ممبر موجود ہیں، اور علی نے اللہ پر انتقام کو چھوڑا. آج علی کا نام بھی باقی ہے، علی کی شان بھی باقی ہے، علی کا مزار بھی باقی ہے. صلوات محمد بہت ضروری ہے گرامی. تو ہم جب مجلس حسین میں آئے تو وہ سیرت سیکھیں کہ کربلا والوں نے پیغام کیا دیا ہے. اللہ اکبر. معصوم نے ہم کو کیا میسج دیا ہے، معصوم نے ہم تک کیا رسالہ پہنچایا ہے، کیا ہمارے تک ایک ایم کو، ایک مقصد کو، ایک پرپس کو، ایک آبجیکٹیو کو ہم تک اہل بیت نے پہنچایا ہے. اللہ اکبر. لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس چیز کو پہچان لیں اور مجلس حسین کی عظمت کو سمجھیں. صلوات پڑھیں. ایک بار اور صلوات پڑھیں. کان ہناک شخص عربی و ناصبی. ایک شخص تھا جو مولا کا بہت دشمن تھا. مجلس حسین کی عظمت کے لیے جملہ عرض کر رہا ہوں. وہناک کان له ولد وكان يحب الامامه فقال ابوه لماذا انت تحب الامامه وعليك ان لا تذهب الى مجالس الحسين عليه الصلاه والسلام. معصوم کے زمانے میں شخص تھا، وہ دشمن اہل بیت تھا، لیکن اس کا بیٹا معصوم کا چاہنے والا تھا. اب اس کے باپ نے کہا کہ انت ممنوع الخروج من البیت وعلیک ان لا تذهب ولن تذهب الى مجالس الحسین. تو گھر سے نکل نہیں سکتا اور مجلس حسین میں تو جا نہیں سکتا. اگر تو مجلس حسین میں جائے گا تو میں تجھے اپنے گھر سے نکال دوں گا. تو اس نے بیٹے نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے بابا، میں مجلس حسین کو نہیں چھوڑ سکتا، میں تجھے چھوڑ دوں گا، حسین کے ذکر کو نہیں چھوڑ سکتا. فخرج ذلك الرجل من البيت وذهب الى مدينه اخرى. وہ شخص، وہ بچہ نکلا اور دوسرے شہر میں، دوسرے ملک میں، دوسرے وطن چلا گیا. اب حينما رجع بعد فترة طويلة الى بلده وسعد فقالوا اهل القرية بان اباك قد توفى. والٹا وطن آیا، اپنے علاقے میں آیا، اپنے قریے میں آیا، آ کر کہا کہ میرے بابا کا کیا حال ہے. کہا تمہارا بابا اس دنیا سے چلا گیا. عاصی تھا، گنہگار تھا، منکر اہل بیت تھا، مجلس حسین کی مخالفت کرتا تھا. اب معصوم کے پاس پہنچا. معصوم کے پاس گیا. ذهب الى المعصوم وقال يا امام علیہ السلام
اردت ان تخبرنی حول ابیک کیف توفى وأين ذهب. مولا ہم کو خبر دیجئے میرے باپ کا انتقال ہو گیا، کیسے مرا اور کیسے وہ کہاں گیا. فجاب الامام علیہ الصلوۃ والسلام استطيع ان اجيب ولكن اكتب لك رسالة فعليك الذهاب الى المقبرة بمنتصف الليل وتنادي بهذا الاسم. میں بتا سکتا ہوں، خبر دے سکتا ہوں، ظاہر ولی امر مسلمین توجہ جاؤں گا، یہ ولی اللہ ہے، بتا سکتا ہوں، لیکن میں تجھے ایک خط لکھتا ہوں، ایک لیٹر لکھتا ہوں اس رسالے کو، اس خط کو لے کر مڈ نائٹ میں منتصف لیل میں قبرستان جانا. فعلیک ان تنادی بهذا الاسم، اور اس نام سے پکارنا. ذهب ذلك الولد الى المقبرة ونادى باسمه. وہ شخص، وہ لڑکا، وہ بیٹا مقبرے میں گیا اور آواز دیتا ہے. حینما نعدا فشق القبر، جیسے اس نے آواز دی قبر پھٹی. فخرج الملک من القبر، ملک قبر سے باہر نکلا. فسأل ماذا تريد، کیا چاہتے ہو؟ فقال هذه الرسالة من المعصوم، یہ ایک خط ہے جو معصوم نے دیا ہے. اس نے خط کو لیا. فقبل هذه الرسالة، اس نے اس خط کو لیا اور آنکھوں سے لگایا اور چوما. فقال تريد اللقاء مع أبيك، قال نعم اردت اللقاء مع أبي. هل، کیا تم اپنے بابا سے ملنا چاہتے ہو، بابا کی حالت کو دیکھنا چاہتے ہو؟ دیکھیں معصوم ہے، معصوم حالت کو بتا سکتا تھا، لیکن معصوم نے بیٹے کو دکھایا ہے کہ باپ کی عاقبت کو دیکھ لے. فدخل ذلك الملك مرة ثانية إلى القبر، وہ ملک پھر قبر کے اندر چلا گیا. وخرج مرة ثانية، اور پھر دوبارہ نکلا. اب جب دوبارہ نکلا، زان گرامی تاریخ کہتی ہے کہ تنہا ملک نہیں نکلا، ایک شخص کو زنجیر میں جکڑا ہوا کھینچتے لیا رہا ہے. فتعجب هذا الولد فقال انا اردت ابي، وہ شخص، وہ بیٹا تعجب سے کہتا ہے میں نے تو اپنے بابا سے ملاقات کے لیے کہا تھا، یہ کسے تم زنجیر میں جکڑے کھینچتے لے آ رہے ہو؟ تو ایک مرتبہ ملک نے کہا هذا ابوك، یہ تیرا باپ ہے. اللہ اکبر. فاقترب ذلك الولد، بیٹا باپ کے قریب گیا. وسلم علیہ وقال السلام علیک یا ابی هل دخلت الجہنم، کیا تو جہنم میں داخل ہو گیا؟ اجاب الاب، باپ نے جواب دیا لا 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 ما دخلت الى الجہنم، میں جہنم میں داخل نہیں ہوا. پھر یہ کیا ہوا کہ عجیب سی ڈراؤنی سی شکل ہے، چہرے اب بالکل سیاہ ہو گیا، کب بہ رہا ہے، آنکھیں ڈراؤنی ہے، زنجیر میں تو مضبوط بالکل جکڑے ہوئے تجھے لے کر فرشتے آ رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو ایک مرتبہ اس نے تاریخی جواب دیا کہ جہنم میں گیا نہیں ہوں، جہنم کی ایک کھڑکی کھلی ہوئی ہے جس کی ہوا آ رہی ہے، اس کی وجہ سے یہ رہا. اللہ اکبر. اب اس نے کہا اوصیک یا بنی، اے میرے بیٹے میں تجھ کو یہ وصیت کرتا ہوں، علیک الذهاب الى المجلس الحسین مرارا وتکرارا. اے میرے بیٹے میں تجھے اب وصیت کرتا ہوں، مرنے کے بعد مجھے احساس ہوا ہے، اب میں تجھے وصیت کرتا ہوں علیک الذهاب الى مجالس الحسین مرارا وتکرارا، مجلس حسین میں بار بار جانا، مسلسل جانا، توجہ چاہوں گا، بار بار جانا. وعلیک الذهاب مرارا وتکرارا الى مجالس الحسین، مجالس حسین میں مرارا وتکرارا جانا. اور مولا سے کہنا کہ مولا آپ کی زندگی میں میں آپ کی معرفت نہ کر سکا، مولا ہو سکے تو آپ مجھے معاف کر دیجئے گا. اور مولا سے کہنا کہ میں نے زیتون کے نیچے، ہونا کا توجہ چاہوں گا، ہونا کا اخماس مدفون تحت الشجرۃ الزیتون، وہاں پر میں نے اخماس کو مدفون کر دیا ہے شجر زیتون کے نیچے. جانا میرے لال اس شجر زیتون کے نیچے سے اس توجہ چاہوں گا اخماس کو نکالنا، خمس کو نکالنا، اور یہ کہنا کہ مولا آپ کا حق تھا جو زندگی میں نہ دے سکا، مولا آپ کا حق تھا جو میں زندگی میں نہ دے سکا، مولا اس خمس کو قبول کریے اور میرے حق میں دعا کیجئے. اب معصوم کے پاس پلٹا اور پلٹ کر کہا مولا میں نے اپنے بابا کی حالت کو دیکھا ہے، میں نے اپنے بابا کے اوپر عذاب کو دیکھا ہے، میں نے اپنے بابا کی کیفیت کو دیکھا ہے، میں نے اپنے بابا کو معذب دیکھا ہے. اللہ اکبر. ایک مرتبہ معصوم نے ارشاد فرمایا تو نے یہ دیکھا ہے کہ معصوم کی مخالفت کرنے والا، مجلس حسین کی مخالفت کرنے والا جب دنیا میں اتنا معذب ہوتا ہے تو آخرت میں اس کی کیا حالت ہوگی؟ صلوات پڑھنے محمد. مجلس حسین سے روگردانی اختیار نہ کرنا. مجلس حسین یہ شرف ہے، یہ توقیر ہے، تبجیل ہے، یہ انسانی مزاج کے لیے تبجیل ہے. زان گرامی انسان مبجل ہوتا ہے ذکر حسین سے. اللہ اکبر. آج 1400 سال گزر جانے کے بعد مزاج انسان میں یہ آتا ہے کہ شاید یہ لوگ اس لیے علی کا ذکر کرتے ہیں کہ علی کعبے میں پیدا ہو گئے، اس لیے کعبے کی وجہ سے علی کی فضیلت بڑھ گئی. اللہ اکبر. یہ بالکل غلط ہے زان گرامی، یہ خام خیالی ہے. اس لیے یاد رکھیے، میں آپ کے سامنے ایک فلسفانہ 2 جملے کہوں گا اور ساری بات اس پر آپ غور لیجئے گا. یاد رکھیے زان گرامی، کچھ ذوات ایسے ہیں جن کو اہل بیت کہا جاتا ہے.
جن کی فضیلت نہ گھٹتی ہے نہ بڑھتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اہل بیت نے یہ کام کر دیا تو فضیلت بڑھ گئی، یہ کام چھوڑ دیا فضیلت گھٹ گئی. یہ ممکن نہیں ہے. مستحیل الوقوع فی ذوات اہل بیت، یہ چیز اہل بیت کے ہاں ممکن نہیں ہے. مثلا حضرت علی کعبے میں پیدا ہو گئے تو کعبے کی ولادت کی وجہ سے حضرت علی کی عظمت بڑھ گئی؟ نہیں ہے ذہن گرامی. میں آپ سے بھی سوال کرتا ہوں، کعبہ افضل ہے یا علی؟ کیوں افضل ہے؟ کعبہ پوری دنیا طواف کرتی ہے، بیت اللہ ہو. اللہ اکبر. علی افضل ہیں. کیوں ذہن گرامی کیوں علی افضل ہیں؟ آپ کو میں سمجھا دوں کیوں افضل ہیں. اس کا بھی فلسفہ بتا دوں ذہن گرامی. اس لیے کہ کعبہ ہے بیت اللہ. اب یہ بھی ایک منطق کی بحث ہے کہ ظاہر حجر ہے، شجر ہے، کچھ جو ایسی چیزیں ہیں جن کے اندر جو ہے نمو نہیں ہے. مثلا حجر ہے. کعبہ کیا چیز ہے؟ کعبہ پتھر سے بنا ہے. کعبہ وہ ہے جسے نبی اللہ نے بنایا ہے. کعبہ حجر ہے تو حجر کے اندر روح نہیں ہوتی تو روح سے افضل جس کے اندر روح ہو وہ اس سے افضل ہے. اللہ اکبر. جس کے اندر روح ہو وہ افضل. تو کعبہ کیوں افضل کا؟ اس لیے افضل کی کعبے کی طرف اللہ اکبر یہ بیت اللہ ہے، اسے نبی اللہ نے اپنے مقدس ہاتھوں سے اسے بنایا ہے اور یہ اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے. اللہ اکبر. تو پوری کائنات نے کعبے کا طواف اس لیے کیا کہ کعبے کی نسبت اللہ کی طرف ہے اور یہ کہا گیا کہ یہ کعبہ بیت اللہ ہے. ایک نسبت سے ساری دنیا ہی اس کعبے کا طواف کرنے لگی. جہاں پر توجہ چاہوں گا علی نے ظہور کیا تھا یا جہاں پر علی کا وجود ظاہر ہوا تھا، ساری دنیا ایک نسبت کی وجہ سے کیا نسبت تھی؟ کہا بیت اللہ ہے، بیت اللہ ہے، belonging to Allah, this house is belonging to Allah. تو ایک نسبت کی وجہ سے بیت اللہ موقر ہو گیا. علی کی طرف کتنی نسبت ہے؟ عین اللہ، وجہ اللہ، ید اللہ. توجہ چاہوں گا ذنب اللہ. تو جہاں پر اتنی ساری اضافتیں ہیں وہ افضل ہوگا یا یہ افضل ہوگا؟ بہت غور کرنے کی ضرورت ہے ذہن گرامی. اب ظاہر سی بات ہے مزاج انسان میں آتا ہے کہ شاید اس لیے ذکر کرتے ہیں علی کی فضیلت کو. بھائی بڑھنے اور گھٹنے کی بات ہی نہیں ہے یہاں. جس کی فضیلت نہ گھٹ سکے نہ بڑھ سکے اس کو اہل بیت کہتے ہیں. ہماری زبانیں محدود ہیں، ہم محدود زبانوں سے ان کے ذکر کو نہ بڑھا سکتے نہ گھٹا سکتے. پھر میں نے عرض کیا تھا کہ 70,000 ممبروں سے علی کی مخالفت ہوئی، کیا ان کا ذکر گھٹا؟ نہیں گھٹا. اللہ اکبر. تو خانہ کعبہ میں اب قرآن نے پڑھ کر سلام کیا. اب کعبے کی بات آئی تھی تو جملے کہہ دوں آپ کے سامنے. قرآن مجید نے پڑھ کر سلام کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان. الرحمن علم القرآن. رحمان نے قرآن کا علم دیا. وہ خلق الانسان اور پھر انسان خلق کیا. الرحمن علم القرآن خلق الانسان. تو بتائیے تعلیم پہلے ہے یا خلقت پہلے ہے؟ سوال ہے، آپ مجھے بتائیے کہ تعلیم پہلے ہے اس آیت میں؟ تعلیم پہلے ہے یا خلقت پہلے ہے؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان اس کے بعد ہے، پہلے علم ہے. تو کائنات میں کون سا ایسا انسان ہے توجہ چاہوں گا ذہن گرامی کہ اسے علم پہلے دیا جائے خلقت اس کی بعد میں ہو؟ دکھاؤ کائنات بشری میں کوئی ایسا شخص نظر آئے گا آپ کو کہ پیدا ہو جائے توجہ چاہوں گا علم اسے پہلے ملے اور پیدا بعد میں ہو؟ توجہ چاہوں گا پیدا ہو جائے اور پیدا ہونے کے بعد علم لے کر آئے تو کائنات بشری میں کوئی نہیں ملتا. ایک ملتا ہے ذہن گرامی جو تیرا رجب المرجب کو توجہ چاہوں گا نبی اللہ کے ہاتھ میں ولی اللہ تلاوت کلام پاک کر رہا تھا. گویا علی نے کلام میں توجہ چاہوں گا کلام الہی کی تلاوت کر کے توریت کی زبور کی انجیل کی تلاوت کر کے اس بات کا اعلان کیا کہ کائنات میں واحد انسان ہوں جس کو علم پہلے ملا خلقت بعد میں ہوئی. آیت کی تفسیر، آیت کا ترجمہ اور تفسیر خالی تفسیر ہو جائے. اگر آپ اہل بیت کو تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں اور ہٹا لیں تو خالی ہو جائے گا ذہن گرامی. اور پھر محدث دہلوی ان کی کتاب ہے مدارج النبوہ، اس میں انہوں نے ایک بات لکھی، کہا کہ نبی کی بہت ساری فضیلتیں ہیں مگر ایک فضیلت یہ تھی کہ نبی کا قد اتنا مناسب تھا، اتنا نارمل تھا کہ جب کوئی بھی نبی کے قریب آتا تھا تو اگر بڑا سے بڑا طویل سے طویل آ جائے تو اس کا قد گھٹ جاتا تھا یا نبی کا قد بڑھ جاتا تھا. کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ کا مطلب یہ ہے کہ کسی کا قد نبی کے قد سے بلند نہیں ہوتا تھا. کیا مطلب؟ کہا یہ عظمت پیغمبر ہے،
یہ عظمت پیغمبر کے لیے کہ کسی کا قد بلند نبی کے قد سے بلند نہیں ہو سکتا. عزیزان گرامی، محدث دہلوی نے اس بات کا اعتراف کیا کہ کوئی لمبا سے لمبا شخص آ جائے، جب بھی نبی کے قریب پڑھتا تھا، نبی کے قریب آتا تھا، تو عظمت نبوی یہ تھی، عظمت پیغمبری یہ تھی کہ اس کا قد یا چھوٹا ہو جاتا تھا، توجہ چاہوں گا، یا نبی کا قد بڑھ جاتا تھا. پروردگار کو یہ گوارا نہ تھا، رب ذوالجلال کو یہ گوارا نہ تھا کہ نبی کے قد سے کسی کا قد بڑھ جائے. لیکن پھر چلیے کعبے میں چلیے، ہم نے علی کی زندگی کو دیکھا، کعبے میں بلند ہوتے ہوئے دیکھا، دوش پر سوار ہوتے ہوئے دیکھا، غدیر میں ہاتھوں پہ بلند کرتے ہوئے دیکھا. اللہ اکبر. دوش نبی پر توجہ چاہوں گے، اس شعر سے آپ جملے کو سمجھیے گا. علی جب خانے کعبہ میں عزیزان گرامی مہر نبوت پر قدم رکھ کے بتوں کو توڑ رہے تھے، اب نبی نے علی سے پوچھا، نبی اللہ نے ولی اللہ سے پوچھا، بیت اللہ میں نبی اللہ جمع ہے، ولی اللہ بھی موجود ہیں، اب نبی اللہ بیت اللہ میں ہے. نبی اللہ سے توجہ چاہوں گا، نبی اللہ سے علی اللہ سے گفتگو ہو رہی تھی. اب ایک مرتبہ نبی اللہ نے ولی اللہ سے سوال کیا، یا علی تمہاری بلندی کا عالم کیا ہے، تم کس طرح سے بلند ہو؟ ایک مرتبہ علی نے مسکرا کے جواب دیا، یا نبی اللہ میں عرش کے تارے چھو سکتا ہوں، یا نبی اللہ کعبے میں میری بلندی کا یہ عالم ہے کہ میں عرش کے تارے چھو سکتا ہوں. عزیزان گرامی شعر سے اس جملے کو سنیے گا. عزیزان گرامی پوری کائنات کے افراد اگر نبی سے بلند ہو جائیں تو نبی کی عظمت کے خلاف ہے، اور علی کا نام اتنا بلند ہے کہ اگر علی نہ بلند ہو تو نام علی کی توہین ہے. یا علی کتنے بلند ہوگا؟ یا نبی اللہ اتنا بلند ہوں کہ عرش کے تارے چھو سکتا ہوں. اب اس شعر میں زبدے کو سمجھیے گا. یا نبی اللہ دوش نبی پر میری بلندی کا یہ عالم تھا، دوش نبی پر میری بلندی کا یہ عالم تھا. عرش کے تارے چھو سکتا تھا ہاتھ بڑھا کے میں، عرش کے تارے چھو سکتا تھا ہاتھ بڑھا کے میں، عرش کے تارے چھو سکتا تھا پھر بھی کوئی چھوتا جب اس کو بلوا دیتا ہوں اپنے در پر میں. زمینوں کو جگایا جا سکے جنہیں شام کے رضیل نے دولت دے کر خرید دیا تھا. اور ہر دور میں ہم ذکر حسین اس لیے کرتے ہیں کہ قاتل کا پتہ چل سکے. ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قاتل کون ہے، ظالم کون ہے، طاغی کون ہے، ٹیررسٹ کون ہے، دہشت گرد کون ہے. ہم ہر دور میں اپنے بچوں کو جگا کے یہ بتاتے ہیں کہ ہر دور کے قاتل کو پہچان دو، اس لیے کہ ہر زمانے میں قاتل کو چھپایا گیا. آج میں امام علیہ السلام کے زمانے میں قاتل نے بھی اپنے وزیر خاص کو بلا کر یہ کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ امام رضا کو قتل کر دوں، اور قتل کا توجہ چاہوں گا قاتل بھی چھپ جائے اور قتل کیسے ہوئے وہ بھی چھپ جائے، الزام بھی میرے اوپر نہ آئے. اب اس نے وزیر خاص کو بلایا. وزیر خاص نے کہا ظاہر ہے کہ فیصل لے کے لوگ بیٹھے رہتے تھے. کہا کیا ہوا؟ مشاورت کی وزیر خاص سے. وزیر خاص نے یہ کہا کوئی گھبرانے کی بات کہا، کیوں پریشان ہے تو؟ ہم تجھے ایک ایسا طریقہ بتاتے ہیں کہ امام قتل ہو جائیں گے اور بہت درندگی سے ان کو قتل کیا جائے گا اور تیرے اوپر قتل کا الزام بھی نہیں. دیکھیے ہر دور میں آج مجلس حسین کی کیوں مخالفت ہوتی ہے؟ قاتل چھپ جائے. ہر دور میں قاتل چھپنے کا ارادہ کرتا ہے. اپنے وزیر خاص سے کہا میں امام رضا کو قتل تو کرنا چاہتا ہوں لیکن یہ بھی چاہتا ہوں کہ قاتل چھپ جائے، یہ قتل چھپ جائے. تو اس نے کہا یاد رکھ میں تجھے ایک طریقہ بتاتا ہوں. کہا کیا طریقہ ہے؟ کہا تو 10 درندے شیر منگا لے، 10 شیروں کو خرید لے. پھر کیا کروں؟ کہا خرید کر ان کو پنجرے میں بند کر دے. پھر کیا کروں؟ کہا پنجرے میں بند کرنے کے بعد کئی روز تک ان کو بند رکھ، بھوکا رکھ، اور جب بھوک کی شدت سے تڑپ تڑپ کے یہ خونخوار ہو جائیں تو امام رضا کو بلا اور بلا کر ان سے کہے کہ آپ ولی اللہ ہیں، آپ فرزند رسول ہیں. جملہ سنیے گا، آپ فرزند رسول ہیں یا امام آپ ہی کی ولایت کی وجہ سے اصلی اور نقلی شیر کا پتہ چلے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. یا امام آپ کی ولایت کی بنیاد پر اصلی کا اور نقلی کا پتہ چلے گا. مولا آپ جائیے شیروں کے پاس تاکہ پتہ چلے اس میں اصلی شیر کتنے ہیں، نقلی شیر کتنے ہیں.
اللہ اکبر. گویا اس بات کا ظالم اقرار کر رہا ہے کہ ولایت اہل بیت سے اصلی کا اور اللہ اکبر. شیروں کو خرید لیا اس نے اور خریدنے کے بعد ایک مرتبہ پنجرے میں بند کر دیا. اب 10 جنگلی خونخوار شیر کئی روز کے بھوکے اور تڑپتے ہوئے بس بہت زیادہ جب خونخوار ہو گئے تو ایک مرتبہ امام کو بلایا اور معصوم وقت کو بلایا, وقت کے رہبر کو بلایا, نمائندہ الہی کو بلایا, فاطمہ کے لال کو بلایا, فرزند رسول کو بلایا اور یہ کہا کہ مولا آپ وقت کے امام ہیں, آپ وقت کے رہبر ہیں, آپ منصوص من عند اللہ ہیں, آپ معصوم الہی ہیں, آپ یہ بتائیے اس میں اصلی کتنے ہیں نقلی کتنے ہیں. کہا کیا کروں؟ کہا 10 شیروں کے پاس پنجرے میں جائیے اور جا کر مجھے بتائیے کس میں اصلی اور نقلی. امام نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ میرے ساتھ چلتے ہیں. امام نے کہا آپ میرے ساتھ چلتے ہیں. گھبرا گیا, ارے میں تو ان کے قتل کا پلان کر رہا ہوں, یہ تو مجھے مروا ڈالیں گے. گھبرا گیا, کہتا نہیں میں نہیں جا سکتا. دیکھیں میں نے بتایا تھا مومن کی صفت یہ ہے کہ بزدل نہیں ہوگا. یہ بزدل یہاں سے دیکھ پا کیجئے, چیک کریے بزدلی اس کی. نہیں میں نہیں جا سکتا. کیسے جاتا زانے گرامی جب ان کی تاریخ میں کوئی بہادر گزرا ہوتا. اللہ اکبر. کہتا میں نہیں جا سکتا, آپ جائیے. کیا کیجئے, آپ جائیے اور میں اوپر سے جھانکتا رہوں گا, دیکھتا رہوں گا. آپ مجھے اشارہ کر دیجئے گا, آپ مجھے اشارہ کر دیجئے گا. اللہ اکبر. اب یہاں سے سنیا جانے گرامی تاریخ حضرت امام رضا علیہ السلام کو. کہا آپ وقت کے امام ہیں, آپ معصوم ہیں, آپ رہبر ہیں, معصوم زند اللہ ہیں, آپ امام کی توجہ چاہوں گا, آپ امام وقت ہیں, امام زمانہ ہیں, اور آپ مجھے اشارہ کر دیجئے گا اس میں اصلی کتنے نقلی کتنے ہیں. ایک مرتبہ امام پہنچا, تاریخ کہتی ہے وقت کا امام پہنچا, رہبر پہنچا, معصوم پہنچا, فرزند رسول پہنچا. اور پہنچنے کے بعد جب 10 درندوں شیر کو دیکھا, 10 خونخوار شیروں کے قریب امام گئے اور جانے کے بعد جیسے پنجرے کے دروازے کو کھولا, جیسے دروازے کو کھولا ایک مرتبہ 10 درندے شیر, توجہ چاہوں گا, امام کی بارگاہ میں ایسے گر گئے جیسے ساجد مسجود کی بارگاہ. ایک مرتبہ ایسے گر گئے جیسے ساجد مسجود کی بارگاہ میں گرتا ہے. اللہ اکبر. اوپر سے دیکھ کر اشارہ کرتا ہے مولا بتائیے اس میں اصلی کتنے نقلی کتنے ہیں. اب امام کو خیز آ گیا. خیز کے عالم میں ایک مرتبہ امام رضا نے کہا اے خواصت و نجاست و ضلالت و گمراہی کے بدترین دریا, تجھے اب بھی احساس نہیں ہوا. کہا مولا اس میں اصلی کتنے ہیں نقلی کتنے ہیں. مولا نے کہا سب خرید لے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے جو ہمیں دیکھ کر جھک جائے وہ اصلی بھی ہے نقلی بھی ہے. جھک جائے وہ اصلی بھی ہے نسلی بھی ہے. اب امام زمانہ اس وقت غیبت میں ہے. جو امام کے احترام میں جھک جائے, جو چیزیں امام کی طرف منسوب ہے چاہے وہ منبر ہو چاہے علم, جو ان کے احترام میں جھک جائے وہ اصلی بھی ہے. اللہ اکبر. یہی وہ پیغام ہے جو معصوم دینا چاہتے ہیں. کربلا پیغام ہے, کربلا میسج ہے, سینٹر آف میسج, جہاں سے بصارت کا پیغام, جہاں سے جود و سخا کا پیغام, جہاں سے قربانی کا پیغام, جہاں سے علم کا پیغام, جہاں سے عبادتوں کا پیغام, جہاں سے صبر کا پیغام. کربلا ہر دور میں بشریت کے بازو کو پکڑ کر آواز دیتی رہتی ہے. اٹھو اور اپنے ضمیر کو جگا کر کربلا کے ان افراد کو یاد کرو جن کی نظر میں موت شہد سے زیادہ شہید تھی. اللہ اکبر. بزانے گرامی, کربلا کی تاریخ جب بھی آپ پڑھیے تو آپ کو ایک چیز کا اندازہ ہوگا کہ کربلا میں عجیب سی تاریخ ہے. کربلا کے اندر انسانیت کے رخ کو بالکل کربلا نے بدل دیا. ایسے ایسے بچے کربلا کے اندر دکھے, ایسے ایسے خواتین اور ایسے ایسے چاہنے والے مولا کے. کسی نے ایک نے آ کے کہا ہو کہ مولا موت سے فرار اختیار کر لینا چاہیے, مولا بھوک کی شدت سے ہم تڑپ رہے ہیں. اللہ اکبر. اگر کربلا کی جنگ میں صرف اور صرف شہزادہ علی اصغر کی قربانی کو ہی دیکھ لیا جائے تو یہی کافی. الیکسینڈر نے, شہادت نہیں بیان کرنا ایک جملہ, الیکسینڈر نے جو پیرس کا رائٹر ہے اس نے جنگ عظیم کے وقت ایک لیٹر لکھا پاورز کو
UN کو خط لکھا جب جنگ عظیم ہو رہی تھی، چاروں طرف خون کا دریا بہ رہا ہے اور خون کے اس دریا میں کٹے ہوئے لاشیں، تڑپتے ہوئے لاشیں، کٹے ہوئے سر، اور اس نے ریکویسٹ کی کہ اس جنگ عظیم کو روک دو۔ الیکسینڈر نے اس لیٹر میں یہ لکھا کہ میں نے 72 بچوں کی انجمن بنائی ہے اور ان 72 بچوں کی انجمن کا شہزادہ ہم نے علی اصغر کو بنایا۔ کربلا کی اس شیر خار کا واسطہ ہے، ظلم کو روک دو۔ اللہ، آج کائنات میں لفظ نام علی اصغر کافی ہے پیس کے لیے۔ دنیا میں کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے ذہن گرامی کہ جس کے ذریعے سے کائنات میں پیس، امن، شانتی لائی جا سکے سوائے کربلا کے، سوائے کربلا کے، سوائے کربلا کے۔ عزیزو، کربلا میں خبیث نے طیب سے بیعت مانگا تھا، نجس نے طاہر سے بیعت مانگا تھا، ظالم نے مظلوم سے بیعت مانگا تھا، قرآن کے جلانے والوں نے ناطق قرآن سے بیعت مانگا تھا۔ اللہ اکبر، کفر و رضالت کے مرکز پر تمرکز افراد نے بیعت وحی سے بیعت مانگا تھا۔ ایسے کربلا میں واقع گزرے ہیں ذہن گرامی، امام حسین علیہ السلام کہ جس نے اپنی زندگی میں مولا نے کچھ نہیں مانگا، اگر مانگا تھا صرف ایک چیز کی، پروردگار مجھے ایک بیٹی عنایت کر کہ جو میرے کلیجے پر سوئے تو سکون مل سکے۔ عزیزو، چند جملے اور آپ دل بھر کے پرسہ دے لیجئے اور آپ خدمت تمام کروں گا۔ عزیزو، آج سیوم کی مجلس ہے، 61 ہجری 10 محرم، کربلا میں کیا ہوا؟ کربلا میں عزیزو وہی ہوا کہ فاطمہ زہرا کا گھر جو مدینے سے 28 رجب کو چلا تھا، 61 ہجری 10 محرم، وہی فاطمہ زہرا کا گھر کربلا میں اجڑ گیا۔ آج پرسہ دینے کے لیے آپ آئے ہیں، کسے کسے پرسہ دیں گے؟ رباب کی جڑی ہوئی گود کا پرسہ دیں گے، اکبر کی جوانی کا پرسہ دیں گے، قاسم کے لاش کے ٹکڑوں کا پرسہ دیں گے، عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا پرسہ دیں گے، یا زینب کی چھنی ہوئی ردا کا پرسہ دیں گے، یا سکینہ کے رخسار پر لگے ہوئے تماچوں کا پرسہ دیں گے؟ عزیزو، کربلا کی تاریخ میں ایک بچی چیختی اور پکارتی ہائے بابا، ہائے بابا کرتی ہے۔ عزیزو، ایک منظر یاد دلانا چاہتا ہوں، جب امام حسین علیہ السلام وقت آخر جا رہے تھے، یہی بچی جو حسین کے کلیجے پر سونے کی عادی تھی، عزیزو روایت کے جملے ہیں، یہ بچی امام حسین کے گھوڑے کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگی اور دوڑ کر آواز دیتی ہے، بابا 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 ٹھہرو، بابا بابا رک جاؤ، بابا بابا محلن محلن یا ابی۔ عزیزو، تاریخ کے جملے ہیں کہ یہ بچی بابا کے گھوڑے کے پیچھے پیچھے بابا 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 مقتل میں بچی آواز دے رہی تھی۔ اور جب امام حسین نے عزیزو پلٹ کے دیکھا کہ 3 سالہ بچی حسین کے گھوڑے کے پیچھے آواز دے رہی ہے، راوی کہتا ہے میں نے حسین کو دیکھا، حسین گھوڑے سے زمین پر اتر آئے اور بچی سے کہا، بچی خیر تو تم تو ہمیں خیمے میں رخصت کر چکی ہو۔ عزیزو، ایک مرتبہ سکینہ نے کہا، بابا بابا مجھے اپنی آغوش میں اٹھا لیجیے، اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ اس شہزادی کو پرسہ دو جو 18 سال کی عمر میں، جس کو مسلمانوں نے اس انداز میں پرسہ دیا ہے کہ اس کے اللہ اکبر اس کی پسلیاں بھی ٹوٹ گئی ہیں، ایک ہاتھ پسلیوں پر رکھے ہوئے، ایک ہاتھ سے عصا کا سہارا لیے ہوئے مجلس حسین میں آ کر کہتی ہے، ہائے حسین، ہائے میرے لال حسین قتلات شانہ۔ اللہ اکبر، ہر مجلس حسین میں شہزادی آتی ہیں۔ اب سکینہ نے ایک جملہ درد میں ڈوبا ہوا جملہ کہا، بابا اپنے آغوش میں لے لیجئے۔ بابا نے جب آغوش میں سکینہ کو لے لیا، ایک مرتبہ تڑپ کر بچی نے بابا سے کہا، بابا بابا بابا۔ حسین نے کہا، میرے لال جلدی بتاؤ مقتل میں جانا ہے۔ سکینہ نے کہا، بابا میرے سر پر ایسے پیار کیجئے جیسے یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے، اجرکم اللہ۔ عزیزو، حسین تڑپ گئے، بچی وہ کیوں؟ تجھے ابھی سے احساس یتیمی ہو گیا۔ عزیزو، سکینہ نے خیمے سے باہر کیوں کہا، بابا میرے سر پر یتیموں جیسے ہاتھ رکھ کر پھیریے۔ عزیزو، سکینہ کو پتا تھا، سکینہ کو پتا تھا کہ عزیزو شرع یہ کہتی ہے کبھی بھی کسی وقت بھی کسی یتیم کے سامنے اپنے بچوں کو سینے سے نہ لگانا، اس لیے ان
بہت ظالم تھا، تو نے کربلا میں بہت ظلم کیا ہے، تو نے مظلوم کربلا کو بہت ستایا ہے، تو نے حرات خیام کیا ہے، تو نے خیموں کو جلایا ہے، تو نے کربلا کے بچوں کو پیاسا رکھا ہے، لیکن خلی یہ بتا کہ کربلا میں تجھ جیسے ظالم کا کبھی لرزا، کبھی تیرا دل دہلا؟ ایک مرتبہ خلی کہتا ہاں امیر، 3 مقام ایسے تھے مجھ جیسا ظالم لرز گیا۔ اب مختار نے کہا کہ خلی وہ مناظر بیان کر، مختار نے خلی سے کہا خلی وہ مناظر بیان کر۔ ایک مرتبہ خلی کہتا مختار 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 ان مناظر کو مجھ سے مت پوچھو، اس لیے کہ تم چاہنے والے ہو، تم برداشت نہ کر پاؤ گے، میں تو ظالم ہوں، میں لرز گیا تھا۔ اب ایک مرتبہ مختار نے سینے پر ہاتھ کو رکھا اور خلی کہتا مختار کلیجے کو مضبوطی سے پکڑ لو، 3 مقام ایسے تھے جہاں پر میں بھی لرز گیا۔ اب مختار کہتے جلدی بتا وہ مناظر کون سے ہیں؟ خلی کہتا ہے مختار عصر عاشور میں نے فاطمہ کے لال کو دیکھا، مختار میں نے فاطمہ زہرا کے لال کو دیکھا۔ اب مختار کہتے ہیں خلی کیسے دیکھا؟ کہا میں نے دیکھا جب فاطمہ زہرا کا لال اسب باوفا پہ سوار ہو کر جنگ کر رہا تھا، جنگ کرتے کرتے ایک مرتبہ آواز گونجی، وہ آواز کیا تھی؟ کہا عاطف غیبی کی آواز آئی، یا ایھۃ النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ پلٹ اپنے رب کی طرف۔ عزیزو خلی کہتا اس وقت میں نے حسین کو دیکھا، حسین کو کوئی تیر مار رہا تھا، کوئی تبر مار رہا تھا، کوئی تلوار مار رہا تھا۔ اب مختار نے کلیجہ پکڑا، کہا خلی جلدی بیان کر۔ ایک مرتبہ خلی کہتا ہے میں نے عجیب سی کیفیت میں حسین کو دیکھا، عجیب سی بے کسی میں حسین کو دیکھا، عجیب سی تنہائی میں حسین کو دیکھا۔ ارے فاطمہ کا لال گھوڑے کی گردن میں اپنے باہوں کو ڈال کے کہہ رہا تھا عباس 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 اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ اب یہ کہہ کر خلی ٹھہر گیا۔ اب مختار نے پھر کہا خلی دوسرا منظر بیان کر۔ اجرکم اللہ عزیزو، وفاؤں کے پروردگار کا تذکرہ سن رہے ہو عزیزو، پرسا حسین کو دل بھر کے دینا، فاطمہ زہرا کو رومال خالی نہ جائے، اس لیے کہ آج سے ان کی مجلس ہے۔ دوسرا منظر بیان کر۔ ایک مرتبہ خلی نے کہا مختار جب شرمن عاشور کا سورج ڈوب چکا تھا، ہم خیموں میں آگ لگا رہے تھے عزیزو، ہم نے یہ دیکھا۔ ایک مرتبہ خلی کہتا مختار میں نے دیکھا، ارے فاطمہ و بطول کی بیٹیاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں جا رہی تھی۔ ارے جب سارے خیمے جل گئے، میں نے کربلا کے بن میں عجیب بے کسی کے عالم میں فاطمہ کی بیٹیوں کو دیکھا۔ ارے شہزادیوں کی زبان پہ تھا عباس میری چادر، عباس میری چادر، عباس میری چادر۔ اجرکم اللہ عزیز، ایک مرتبہ خلی پھر تیسرے منظر کو بیان کرتا ہے اور کہتا مختار کلیجے کو پکڑ لو، اس لیے کہ بہت سخت منزلہ ہے، بہت سخت منزل ہے، مختار تم برداشت نہ کر پاؤ گے۔ عزیزو قیامت ٹوٹ گئی کربلا میں، ارے شام غریبہ میں قیامت ٹوٹ گئی۔ ایک مرتبہ خلی کہتا ہے میرے ہاتھ میں شام غریبہ میں ایک طویل نیزہ تھا، میرے ہاتھ میں ایک طویل نیزہ تھا، میں گھوڑے پر سوار ہو کے بڑھ رہا تھا خیام حسینی کی طرف۔ عزیزو جملہ ظالم کا سنیے، ظالم کہتا مختار میں طویل نیزہ لے کے خیام حسینی کی طرف بڑھ رہا تھا، میں نے ایک چھوٹی سی بچی کو دیکھا، میں نے ایک تڑپتی ہوئی بچی کو دیکھا، میں نے ایک مظلومہ کو دیکھا، میں نے ایک یتیمہ کو دیکھا جس کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی۔ اجرکم اللہ مختار میں نے ایک بچی کو دیکھا جس کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی۔ پھر مختار نے فوراً پوچھا پھر کیا ہوا؟ کہا میں بچی کے پیچھے دوڑنے لگا، بچی میرے آگے آگے دوڑتی رہی، میں بچی کے پیچھے دوڑنے لگا، میں نے جلتے ہوئے شعلوں میں اس بچی کے گوشوارے کو دیکھ لیا۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ مختار نے کلیجے کو پکڑ کے کہا ملعون پھر کیا ہوا؟ ایک مرتبہ خلی کہتا ہے بچی تیزی سے دوڑ رہی تھی، میں چاہتا تھا اس کے گوشوارے کو اتار لوں، لیکن جب بچی نہ رکی، ارے مختار میں نے قیامت ڈھا دی، بیٹھے بیٹھے گھوڑے سے میں نے طویل نیزے جو میرے ہاتھ میں تھے اس نیزے سے بچی کے پشت پر مارا، ارے بچی زمین پر گر کے آواز دیتی ہے امی العباس امی العباس۔
جسم سے لہو جاری ہوتا تھا، آواز آتی تھی چچا بچاؤ عمو بچا دو، فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. يا حسين ماتم حسین